जिंदा है, वो अपने कैदियों को छोड़ा नहीं सका। और इसके सब्र, इसकी हिम्मत को देखकर अमेरिका, यूरोप के बहुत सारे यहूदी ईसाई कलमा पढ़ के मजहब इस्लाम को कबूल कर लिया। और खबरें आ रही है कि 2015 से लेकर 20 के बीच में 30 लाख गैर मुस्लिमों ने कलमा पढ़ के इस्लाम कबूल किया है 5 साल के अंदर। और इस बीच में जब से जंग चली 14 महीने के अंदर, सिर्फ फिलिस्तीनियों का सब्र, इनका जज्बा, इनका हौसला, इनके सब्र, इनके हौसले, इनकी तिलावत, इनकी नमाज की कहानी और खुश दिली से शहादत कबूल करने के जज्बे को देखकर कई हजार यहूदी ईसाई कलमा पढ़ के मोमिन बन गए। क्योंकि उनके साथ जो जंग हो रही वो अमेरिका और इस्राइल, ये दोनों महाशक्ति दुनिया की, अमेरिका ही है समझ लें, वो तो इस्राइल तो उसकी एक नाजायज औलाद है, असल में अमेरिका है। मगर ये मुट्ठी भर नौजवान उस महाशक्ति से टक्कर ले रहा है। 14 महीने हो गए और आज तक हार नहीं मानी है। आपको तो कुछ नहीं लगा, आपको तो अखबार पढ़ा, सोशल मीडिया को देखा, आहा किया, लेकिन होना क्या चाहिए था? आहा नहीं, होना ये चाहिए था कि मेरी औरतें वहां दाने दाने को तरस रही हैं, हमारे बच्चे शहीद हो रहे हैं, जो जिंदा हैं वो दाने को तरस रहे हैं। तो आहा नहीं, बल्कि आंसू बहा के रो के अल्लाह की बारगाह में तौबा करना चाहिए। इलाही मैं बेनमाजी हूं, मेरे भाई पे आफत टूटी है, मेरी मस्जिदें वीरान है, मेरे भाई पे मुसीबत आई है, हम यहां चैन से खा पी रहे हैं, मेरे भाई पे आफत आई है। वो सच्चा मुसलमान आहा करके नहीं रहेगा, सच्चा मुसलमान सच्ची तौबा करके नमाज शुरू करेगा, दुआ करेगा, मालिक मेरी बदअमली से मेरे भाई पे अजाब आया है, अब मैं तौबा करता हूं, सच्ची गुलामी मुस्तफा की करने का ऐद करता हूं। सच्ची तौबा क्या याचक अलीपुर में होगी, इसका पॉजिटिव असर फिलिस्तीन में देखा जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला अजाब इसलिए नाजिल करता है ताकि जो मरने वाला था, शहीद होने वाला, वो तो मर गया, आला मौत चला गया, लेकिन जो जिंदा है वो इबरत हासिल करे। इसीलिए तीजा 40वां है, ताकि दूसरे के तीजा में अपना तीजा झांक के देखें, दूसरे के जनाजे में अपनी लाश झांक के देखें। इसीलिए उहद पहाड़ के बराबर 2 क़िरात का सवाब मिलता है जनाजे में जाने से, ताकि उनके जनाजे में अपना जनाजा झांक के देखें। वो तो मरने वाला मर गया, हम जो जिंदा है, कम से कम हम तो चोरी, डकैती, शराब, जुआ, झूठ, गीबत, बरहंगी का माहौल, सब गुनाह से तौबा करें। उनको देखने के बाद समझे कल हमारा जनाजा निकलेगा। जो जिंदगी बची है सच्ची तौबा करके इबादत में कर लो। ये इबरत की खातिर है। तो वहां जनाजे में, वहां कब्र के बारे में हिसाब नहीं, खाली बाउंड्री वाल कैसे होगा, दरख्त कैसे काटा जाएगा, ये नेता ऐसा नहीं किया, वो सड़क नहीं बनाया। वहां बात होनी चाहिए अपनी आखिरत की, तो वहां भी राजनीति कर रहा है। सामने जनाजा दोस्त का पड़ा हुआ है और वहां अननेसेसरी गैर जरूरी बातों में पड़ा हुआ है। जरा गौर से सुनिए हमारी बात। मैं कह रहा हूं कि मदीने का वो मुजाहिद 27 साल के बाद लौटा है। उस औरत ने 27 साल तक अपनी इज्जत की हिफाजत की, अजनबी मर्द ने चेहरा तक नहीं देखा। जब वहां से लौट के आया, मस्जिद नबवी में दरस हदीस की महफिल सजी थी, उस महफिल में आके बैठा और महफिल में बैठने के बाद उनको दिल में ख्याल पैदा हुआ कि काश मैं ये शेखुल हदीस जो मदीने के उलमा को दर्स दे रहे हैं, काश ये शेखुल हदीस मेरा बेटा होता, काश ये शेखुल हदीस मेरा बेटा होता। ख्याल पैदा हुआ, आया गया, महफिल बर्खास्त हुई। उलमाए मदीना को दर्स देने वाला शेखुल हदीस मसनद पर बैठकर कितनी इज्जतों का मालिक होगा। जब वहां से लौट के अपना घर आया, 27 साल के बाद घर आया, उनकी बीवी 27 साल से कैसे अपने आप की हिफाजत की। यहाँ 27 घंटे लोग बच नहीं पाते, 27 दिन नहीं बच पाते। जिनके शौहर बाहर काम करते हैं, उनके घर की खवातीन की क्या कहानी है सारे लोगों को मालूम है। क्या हो, अखबारात की खबरें, अखबारात के सफ़ात पिटे हुए हैं। माहनामा अशरफ की कहानी में कभी कभी बयान करता हूँ तो साहब खून के आंसू रोना पड़ता है कि साहब किस तरीके से खून के आंसू रोना पड़ता है कि किस तरह से हमारे घर की औरतें हो गई, हमारे घर के लोग हो गए, गर्म खाना, गर्म ग़िज़ा, गर्म टेलीविज़न। अगर गर्मी पैदा होगी तो फिर क्या होगा? होटल मौजूद है, बस फ़ोन मौजूद है, होटल अटेंड किया, रहो तुम सऊदी अरब में, वहीं कमाओ खाओ, सिर्फ वहां से पैसा भेजो। तुम्हारे पैसे से पर्स, तुम्हारे पैसे का मोबाइल, तुम्हारे पैसे का सारा सोफा गद्दा सब है, सब तेरा काम हो रहा है, तुम अपना वहीं पे रहो, सारा काम सारा चल रहा है, बाल बच्चे पढ़ रहे हैं, सब काम हो रहा है। अब बच्चा मस्त है, वहां 5 साल के बाद लौट के आता है, सारी कहानी खत्म हो चुकी होती है। अल्लाह का डर, 2 काम, एक काम या तू जहां रह मजदूरी कर, वहां अपनी बीवी को साथ रख, नहीं तो अपनी बीवी के साथ अपने वतन में रह, नमक रोटी खा और जिंदगी गुजार, नहीं तो एक काम कर,
अपनी बीवी के हाथ में कुरान दे दे, फजर के बाद तिलावत करना 2 घंटा, मगरिब के बाद सूरह दुखान, सूरह मुल्क, सूरह मुजम्मिल पढ़ना, ज़ोहर के बाद कैलुला के बाद 1000 दरूद पढ़ना, उसको ये ड्यूटी लगा दीजिए 27 साल के बाद भी आप लौटेंगे तो आपकी बीवी महफूज रहेगी, आपकी बीवी सेफ रहेगी। अगर ये काम नहीं रहा तो 27 दिन 27 घंटे बर्दाश्त नहीं होगा, क्योंकि चारों तरफ गुनाह की तरफ आमादा करने वाले सारे औजार, सारे हथियार मौजूद हैं। मोबाइल से लेकर के घिनौने माहौल तक, टेलीविजन के म्यूजिक और संगीत से लेकर के आस पड़ोस के माहौल तक, हर तरफ गुनाहों की तरफ पुकारने के लिए, बुलाने के लिए वह सारे लवाजमात मौजूद है। 27 साल के बाद जब घर पहुंचे तो बीवी से बात करने लगे, बात होने लगी। इसी दरमियान मदीने का शेखुल हदीस उनके घर में दाखिल हुआ। देखा अब क्या कहता है वो मुजाहिद, कहता है कि मेरे घर में आप अजनबी आदमी, आप शेखुल हदीस हैं, आलिम दीन हैं, मदीना के उलमा के सरदार हैं, सब अपनी जगह, लेकिन बगैर इजाज़त मेरे घर में आप कैसे दाखिल हो गए? अब ये शेखुल हदीस क्या कहते हैं, ये तो मेरा घर है, आप मेरे घर में अजनबी कैसे दाखिल हो गए? आप मेरे घर में कैसे दाखिल हो गए? दोनों में तकरार होने लगी। अंदर से खातून कहती हैं अपने शौहर से कि मेरे शौहर नामदार, वो अजनबी नहीं है, वो आपका वो बेटा है जो बतौर अमानत छोड़ के आप गए थे। और अपने बेटे से कहती है मेरे लाल, ये तुम्हारे वो बाप हैं जो 27 साल के बाद सरहद इस्लाम से वापस घर लौटे। दोनों बाप बेटे गले लगकर खूब मोहब्बत और मुसर्रत के आंसू बहाए। शौहर ने पूछा कि ये 40,000 सोने के सिक्के जो दे के मैं गया था, इसको तुमने किस मसरफ में खर्च किया? कहा आपके इसी बेटे की तरबियत के पीछे मैंने सारा माल लगा दिया। आज मदीने के उलमा के सरदार कौन थे वो? अगर तकरीर सुनते हैं, किताब इस्लामी पढ़ते हैं तो नाम सुने होंगे रबीअतुर राय का। बाप मुजाहिद 27 साल तक सरहद पर है, माँ 27 साल से अपनी इज्जत की हिफाजत की, अजनबी मर्द पड़ोस का नहीं देखा कि इस घर में खातून कैसी रहती हैं। तब अल्लाह ने उन दोनों नफीस जोड़े को रबीअतुर राय जैसा शेखुल हदीस मुहद्दिस बेटा अता फरमाया। आज माहौल जैसा है, बस सब अखबार, नॉवेल, टेलीविजन, मोबाइल, सोशल मीडिया, चटक मटक, मार्बल दुकान, ये वो सब लगे हुए हैं। अब जरा गौर से सुनिए, मैं अपनी गुफ्तगू जहाँ से मैंने शुरू की थी वहीं मैं अपनी बात को ले जाके मैं बात खत्म करता हूँ। वैज्ञानिक कहते हैं दूध और गोबर के बीच से निकलता है, गोबर और पेशाब के बीच से निकलता है साफ और शफाफ दूध तुम्हारे खाने के लिए। अब साइंस कहता, आज कहते हैं 1400 साल के बाद रिसर्च हुई, तब कुरान क्या कहता है? कुरान कहता इन्ना लकुम फिल अनआम लइबरा, तुम्हारे लिए इन जानवरों में निशानियां हैं, इबरत हैं। अल्लाह फरमाता है इन्ना लकुम फिल अनआम लइबरा नुस्कीकुम मिम्मा फी बुतूनिही मिन बैनि फर्सिन व दमिन लबनन खालिसन साइगल लिशारिबीन। अल्लाहु समद। अल्लाह कहता है तुम्हारे लिए इन जानवरों में इबरत है, मैं तुमको पिलाता हूं दूध, इनके पेट से वहां से निकालता हूं मिन बैने फर्सियों व तमिन, फर्स मने लीद गोबर, दम मने खून, यानी गोबर और खून के बीच से मैं निकालता हूं साफ शफाफ सफेद दूध तुम्हारे लिए जो सेहत बख्श है। अब बताएं कि जहां वैज्ञानिकों की नजर आज गई, कुरान करीम ने फसाहत के साथ बयान किया कि दूध निकलता कहां से है? खून और गोबर के बीच से। न खून की लाली है न गोबर की बदबू उसमें है। कौन है जो गोबर और खून के बीच से साफ और शफाफ दूध हमारे लिए निकालता है? जब बंदा गौर करेगा वो कहेगा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो दूध तेरे लिए, गोश्त तेरे लिए, सब्जियां तेरे लिए, ज़फ़रान तेरे लिए, सूरज और चांद तेरे लिए, जमीन तेरे लिए, फिर तुम किस काम के लिए? जिस दिन ये सवाल का जवाब तलाश करेगा, आवाज आएगी वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून। सारी नेमत तेरे लिए, तेरी पेशानी का सजदा नेमत देने वाले खुदा वाहिद के लिए, सारी नेमत तुम्हारे लिए, तुम्हारा सजदा खुदा वाहिद के लिए। बस हदीस है सरकार की, आखिर जमाने में लोग पागल हो जाए, सिर्फ दिमाग से काम नहीं लेंगे। मकान देखेंगे हमको चाहिए, कपड़ा देखेंगे हमको चाहिए, गाड़ी देखेंगे हमको भी चाहिए। फला आदमी के बेटे की शादी में 100 स्कॉर्पियो लेके गया, चाहे भीख मांगे चाहे जमीन बेचे, हम वैसे ही करेंगे।
عقل مند ہوگا تب نہ بس سوچے گا کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. سیاتی علی الناس زمان، ان قریب ایک زمانہ لوگوں پہ ایسا آئے گا کہ تنزع عقول اکثر ذالک زمان، اس زمانے کے اکثر لوگوں کی عقلیں چھین لی جائیں گی. کافر جب گوبر کو پاک سمجھتا ہے تو پھر وہ اس کا دماغ کیسا ہوگا آپ سمجھ سکتے ہیں. اب آپ تو کم سے کم پاکی اور ناپاکی کا خیال کیجئے، آپ تو کم سے کم مسجدوں کو آباد کیجئے، آپ کی عورتیں تو کم سے کم جینس اور ٹی شرٹ پہن کے سماج میں زنا کی دعوت نہ دیں، آپ تو کم سے کم قرآن پر عمل کیجئے کہ گھر میں ٹھہری رہیے. انجینئر بنے 1 کروڑ کمائے مر گئے خربوں سال کے جہنم میں پہنچ گئے، اس سے بہتر ہے وہ جو بہار شریعت پڑھی، کھانا بنائی، گھر کو جنت بنائی، اور ڈاکٹر نہیں بنی، کنیز فاطمہ بن کے مصطفیٰ کی جنت پہنچ گئی، اس سے بہتر ہے وہ. تو آخرت کو ہمیشہ چرچا کا وشے بنانا ہوگا. جو آخرت اور جنت پہ وشواس کرتا ہے اس کو صبر ملتا ہے، حوصلہ ملتا ہے، خودکشی نہیں کرے گا، سوسائڈ نہیں کرے گا. یہی ہے نصیحتوں کی جان، یہی ہے واعظ اور نصیحت، یہی ہے اصل تقریر، یہی ہے اصل واعظ جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم کو، آپ کو، سبوں کو نیک بننے، عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کل کی مجلس بھی یہاں ہوگی، کل تو میں نہیں رہوں گا، البتہ خانقاہ رضویہ بریلی شریف سے سرکار توصیف ملت تشریف لائیں گے. سرکار اعلیٰ حضرت کا کیا کہنا، اعلیٰ حضرت نے اسلام کی وہ خدمتیں کی، اسلام کی وہ تبلیغ کی، حقیقی اسلام کو لوگوں کے سامنے پیش کیا. 2 گھنٹہ سوتے تھے، ساری زندگی دین کی خدمتوں کی نظریں کر دی. باپ کی زمین بیچ بیچ کر کتابیں لکھ چھاپنا، مسجد مدرسہ بنانا، دین کی خدمتیں کرنا، اپنے لیے کوئی دولت میں اضافہ نہیں کیا، جبکہ وہ اس وقت کے کریم پرسنالٹی کے مالک تھے کہ ہندوستان کے چاہتے تو وزیر اعظم، صدر ہندوستان بن گئے ہوتے، لیکن انہوں نے ساری طاقتیں دین کی خدمت میں لگا دی. تو اللہ رب العزت نے وہ سمان دیا ہے کہ بریلی نوابوں کا شہر کہلاتا تھا، رامپور اسی کے بازو میں ہے، اودھ لکھنؤ اس سے پہلے ہے، یہ سب نوابوں کا علاقہ، 1000 بیگھہ زمین، 2 4 10 50 گاؤں اس کے ادھین میں تھے، یہ نواب تھے. کوئی نہیں جانتا کہ رامپور کا کون نواب ہے، مراد آباد کا کون نواب تھا، اودھ کے کون نواب تھا. مگر اعلیٰ حضرت نے جو دین کی خدمت کی، مسلمانوں کے ایمان کو جو بچایا، عشق رسول کا جو پیغام دیا، آج اسی کا انعام یہ ملا ہے کہ وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے. حسد کرنے والا جل رہا ہے، پیٹ میں درد ہو رہا ہے، رضا کے خلاف پوسٹ کر رہا ہے. علی گڑھ کا الگ، دیوبند کا الگ، سہارنپور کا الگ، اور صاحب اور بھی بہت ساری جاہل خانقاہوں کا سجادہ نشین جو عالم نہیں بنا، حافظ نہیں بنا، محدث نہیں بنا. تو اب جب محدث نہیں بنا مگر چاہتا ہے کہ محدث کی طرح عزت مل جائے، اب وہ چاہتا ہے تو اب عزت نہیں ملے گی تو کیا کرے گا؟ پڑھا لکھا نہیں، اب تو وہ غیبت کرے گا، وہ برائی بیان کرے گا. اب جیسے بہت سارا مولوی نکل گیا ہے صاحب پوسٹ دینے والا موبائل پہ، اب صاحب جو دیکھا کہ پورے ہندوستان، پوری دنیا بھر سے حق بولنے والے کی حمایت اور تائید حاصل ہو گئی، تو اب ان کو پچ نہیں رہا ہے، تو اب وہ چھوٹی کاٹنے کے لیے کہ یہ نہیں کہنا چاہیے، وہ نہیں کہنا چاہیے، وہ نہیں کہنا چاہیے، بس وہ اپنا چھوٹی کاٹ رہا ہے. اسی طرح سے اعلیٰ حضرت کو جب دیکھا پوری دنیا میں رضا 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 کا چرچا ہو رہا ہے، مسجد رضا کے نام پر، خانقاہ رضا کے نام پہ کروڑوں آدمی کے نام کے ساتھ لفظ رضا، شہریار رضا، توصیف رضا، احسن رضا، مکرم رضا، مشرف رضا، فلاں رضا، رضا اکیلا تھا اور کروڑوں آدمی کے نام کے لفظ رضا مل گیا. تو اب یہ بیٹھ کے باپ کے مزار کی چادر بیچ کے کھانے والا، نہیں پڑھنے والا، یا اسکول کالج میں تھوڑی سی ڈگری حاصل کر لیا، اب یہ رضا کا دشمن بن کے چاہتا ان کا نام گھٹا دیں، اس کا نام مٹا دیں. دیوبند والا الگ، علی گڑھ کا چھوٹا موٹا پڑھا لکھا الگ، سب دشمن بن گئے. مگر کیا ہوا رضا کا؟ 107 سال سے زائد کا عرصہ گزر گیا، اس بیچ میں رضا کا نام گھٹا نہیں، سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ. احمد رضا کی شمع فروزاں ہے آج بھی، احمد رضا کی شمع فروزاں ہے آج بھی. اسی خاندان اعلیٰ حضرت کا ایک چشم و چراغ کل آنے والے ہیں، ان کا بیان بھی سننا ہے. جو لوگ مرید نہیں ہوئے ہیں ان سبوں کو ان کے ہاتھ پہ توبہ کر کے بیعت بھی ہونی ہے. اس دور میں ایمان بچانے کا ایک راستہ ہے، ورنہ ادھر گھومیں تو مولا علی 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 کر کے رافضی کی طرف چلے گئے، اور ادھر گھومیں تو اہل بیت اطہار کے دشمن بن کر کے جہنم چلے گئے. یہ بیچ کا راستہ ہے مسلک اعلیٰ حضرت. کیا
اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ۔ یہاں اہل بیت سے بھی پیار ہے، مولا علی سے بھی پیار ہے، مگر صدیق اکبر سب سے افضل، عمر فاروق ان کے بعد سب سے افضل، عثمان غنی ان کے بعد سب سے افضل، مولا علی شیر خدا مشکل کشا رضی اللہ عنہم اجمعین ان کے بعد افضل۔ یہ چاروں یار ہیں مصطفیٰ کے، چاروں لاجواب ہیں، سب کی خدمتیں بے مثال ہیں، مگر جہاں نمبرنگ کی بات آئے گی تو نمبر وہ جو مصطفیٰ نے بتایا ہے۔ تمہارے لیلی کرنے سے نمبر نہیں بنے گا، جو حضور نے اپنے یاروں کا نمبر دیا ہے وہ نمبر ہے صدیق اکبر کا پہلا نمبر، حضرت عمر فاروق کا دوسرا نمبر، عثمان غنی تیسرے خلیفہ، حضرت مولا علی چوتھے خلیفہ۔ تو مصطفیٰ نے جو نمبرنگ کی ہے، حدیث پاک میں جو مضمون ظاہر ہیں جہاں جہاں ذکر ہوا ہے تو وہ ہے اپنے من نہیں چلے گا، گڑھ کے نہیں چلے گا۔ جاہل لوگ نماز پر تقریر نہیں کرے گا، وہ ڈھول پہ تقریر کرے گا، ڈھول پہ تعزیہ پہ۔ ظاہر سی بات ہے وہ قرآن حدیث پڑھے گا تب نے علم کی بات کرے گا، وہ تو اپنے دوست اپنے مریدوں کو بچانے کے لیے کہ یہ بچا رہے تاکہ ہم کو نظر نہ دے، تاکہ میرا پیٹ بھرے، چونکہ وہ قلم کا مصنف تو ہے نہیں کہ کتاب لکھے گا، مدرس تو ہے نہیں کہ پڑھا کر کے پیسہ کمائے گا، اب وہ ڈھول بجا کے پیسہ کماتا ہے۔ یہ ڈھول بجانے والا وہ چلا ہے اعلیٰ حضرت کے خلاف بولنے کے لیے، سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، احمد رضا کی شمع فروزہ ہے آج بھی۔ اعلیٰ حضرت کے مسلک میں سب رائٹ اینڈ رانگ سب کا فرق ہو گیا۔ میں نے کیا کہا؟ جو بولتا ہے نماز چھوڑو صرف فاتحہ میلاد میں لگا رہو، وہ بھی گمراہ ہو، بھٹک گیا وہ راستے سے، اور جو بولتا ہے صرف نماز پڑھو فاتحہ میلاد حرام ہے، وہ بھی اپنا جہنم کا راستہ چنا۔ یہ بیچ کا راستہ ہے مسلک اعلیٰ حضرت۔ نماز بھی ہوگی، فاتحہ میلاد بھی ہوگی، نماز بھی ہوگی، مزارات کی حاضری بھی ہوگی، نماز بھی ہوگی، 12ویں کا جلوس بھی نکلے گا، نماز بھی ہوگی، غوث پاک کا لنگر بھی بانٹا جائے گا، نماز بھی ہوگی، مسجد بھی جایا جائے گا، اجمیر اور بنڈوا شریف بھی جایا جائے گا۔ وہ پھر یہی مسلک اعلیٰ حضرت ہے، یہی سیدھا راستہ جنت الفردوس لے کے چلا جائے گا، یہی سیدھا راستہ، یہی سیدھا راستہ مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو مسلک اعلیٰ حضرت کی رسی کو مرتے دم تک تھامے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سوچا تھا کہ 1 گھنٹے میں ختم کر دیں گے، ارے 2 بج کر اچھا 12:30 ہو گیا، چلیے بہت ٹائم ہو گیا، بس بہت ٹائم ہو گیا۔ وہ تو شاعر لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ ایک کلام اور سنائیے، ایک کلام اور سنائیے، ایک کلام اور سنائیے، مگر آپ نے صاحب ماشاءاللہ تقریر سننے کا آپ نے ریکارڈ بنا دیا۔ لوگ بدنام کرتے ہیں کہ صاحب بنگال میں لوگ تقریر نہیں سنتے ہیں، بنگال میں ماشاءاللہ کیا بات ہے، آپ نے بتا دیا لمبی تقریر سننے کے بعد کہ ہم لوگ فالتو باتیں نہیں سنتے ہیں، ہم لوگ حضور کی اچھی نعت سنتے ہیں، قرآن حدیث کی بات سنتے ہیں۔ اور اچھی نعت تو ہم لوگوں کو تو اعلیٰ حضرت نے سکھایا ہے، ہم لوگ تو بچپن سے نعت پڑھتے ہیں، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ ہم لوگ تو بچپن سے سنتے ہیں، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ ہم لوگ تو بچپن سے سنتے ہیں سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی۔ میں نے اس سے کہا بھی تھا 2 سال پہلے، میں نے کہا تھا کہ اعلیٰ حضرت کی نعت پڑھنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ سچا عشق سینے میں پیدا ہوتا ہے، سبحان اللہ، واہ۔ اور یہ نعت پبلک کو سنانے میں سے زیادہ مصطفیٰ کو سنانے سے فائدہ ملتا ہے۔ پبلک کو سنانے کے بعد پیسہ دیجئے، پیسہ دیجئے، اے تم پیسہ نہیں دے گا تو بھاگو، یہ سب بات ایسا نہیں ہوتا ہے۔ تنہائی میں نعت مصطفیٰ کو سناؤ، جیسے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے 2 بجے اٹھتے تھے، نعت لکھتے تھے، نعت پڑھتے تھے۔ مصطفیٰ سنیں، مصطفیٰ کو خوش کرنے کے لیے، اور یہاں مصطفیٰ کو خوش کرنے کے لیے تھوڑی کرنا ہے، یہاں تو پبلک کو خوش کرنے کے لیے، ان سے پیسہ لینے کے لیے یہاں یہ کرنا ہے۔ اور ان کو بولو تو بولتے ہیں کہ حسان بن ثابت کی سنت ہے، تو حسان بن ثابت کن کو سناتے تھے؟ مصطفیٰ کو سناتے تھے۔ تو تم بھی مصطفیٰ کو سناؤ، بند کمرے میں سناؤ، تہجد کی نماز پڑھ کے سناؤ، سر سے لے کے پیر تک نہ نماز ہے، نہ جمعہ ہے، نہ تسبیح ہے، نہ درود ہے، بس اب حسان بن ثابت کی سنت ادا کر رہے ہیں۔ جہاں کچھ نہیں ملے تو بس سب سنت ختم ہو جائے گی، مال آتا رہتا ہے تو اپنا چلتا رہتا ہے۔ اس کو حسان بن ثابت کے سے اس کو جوڑ رہے ہیں، اس کو
جو اس کو جوڑ رہے ہیں. نماز سب سے بڑا فرض ہے. جو نماز نہیں پڑھے اس کی گفتگو میں کوئی اثر نہیں ہوتا. جو نماز نہیں پڑھے وہ کتنوں نعت خوانی اچھی آواز میں پڑھے کچھ اثر نہیں ہوتا. اعلیٰ حضرت کے پاس ایک شاعر آیا تھا, کہا حضور یہ میرا کلام دیکھیے. اس کلام میں تھا کہ میں تڑپ رہا ہوں حضور کی جدائی میں تڑپ رہا ہوں. کہا جو آپ نے لکھا ہے اگر سچ لکھا ہے تب تو آپ اللہ کے ولی ہیں, کیونکہ جو حضور کی محبت میں تڑپے گا وہ تو ولی ہو جائے گا. رونا چاہیے کمرے کے اندر حضور کے سامنے, اللہ کے سامنے, پبلک کے سامنے روتا ہے. آنسو اللہ کے سامنے بہانا چاہیے, اللہ کے سامنے رونا چاہیے. پبلک کے سامنے لوگ رو رہے ہیں, یہ سب ایکٹنگ ہے, ایکٹنگ کرتے ہیں لوگ. سنیما جیسے ایکٹنگ کرتا ہے ویسے ہی ہنسنا رونا. حدیث قرآن سناؤ یار, اللہ نے کیا کہا, حضور نے کیا کہا, یہ اسلام سناؤ. یہ ایکٹنگ کیا کر رہا ہے؟ ایکٹنگ کرنے تقریر کی جاتی ہے, ایسے بگاڑنا ویسے بگاڑنا, اب ایسے کرنا. ایکٹنگ جب سے ایکٹنگ فیکٹنگ شروع ہوئی تب سے جلسے کی پاکیزگی صاحب متاثر ہو گئی. بس سادگی کے ساتھ قرآن حدیث سنا دے لوگ, سادگی کے ساتھ اللہ رسول کا کلام سنا دے. بولنا ہمارا کام ہے, دل کا بدلنا اللہ کا کام. کسی عالم کے ذمہ نہیں کہ کسی کی گردن میں چادر ڈال کر کے مسجد میں داخل کریں, صرف اللہ کا کلام پیش کر دیں, حدیث پڑھیں, قرآن پڑھیں. اللہ تعالیٰ دل بدلنے والا ہے, دل بدل دے گا. نیکوں کی صحبت میں رہیں, نیکوں کا چہرہ دیکھیں. چہرہ دیکھنے سے سینے کا زنگ صاف ہوتا ہے, چہرہ دیکھنے سے سینے کا زنگ صاف ہوتا ہے. جس طرح چور کو دیکھنے کے بعد چوری کا وسوسہ پیدا ہوتا ہے, نیتا کو دیکھنے کے بعد نیتا بننے کا جنون سیاہ ہوتا ہے, اسی طرح نیک لوگوں کو دیکھنے کے بعد جنتی بننے کا جنون سوار. واہ بہت خوب, بہت اچھا پیغام. چائے پان کی دکان پہ تو دنیا داروں کو خوب دیکھا ہے. کبھی عالم کے پاس آئیے, نیک لوگوں کے پاس بیٹھیے, روزانہ 5 منٹ 10 منٹ 2 منٹ کے لیے صحیح ضرور عالموں سے مصافحہ کیجیے. مدرسہ آئیے, مصطفیٰ کے مہمان کو دیکھیے, مدرسہ کو دیکھیے, مسجد کو دیکھیے, عالموں سے ہاتھ ملائیے. ضرور آپ کا سینے کا رنگ بھی بدلے گا. اللہ نے چاہا تو پیشانی سجدے کے لیے جھک جائے گی, اللہ نے چاہا تو گناہوں سے سچی توبہ ہو جائے گی. اپنے گھر میں جلسے کا چرچا کیجیے, اپنے گھر میں جو تقریر ہوئی اس کو ریپیٹ کیجیے, اس کو بیان کیجیے اپنے بال بچوں کے سامنے. حضرت نے یہ کہا, حضرت نے یہ کہا, حضرت نے یہ کہا. بہت سارے فون آتے ہیں دنیا بھر سے, بہت سارے بولتا ہے کہ یہ مفتی نہیں ہے تو مولانا ہے تو وہ ہے. تو ہم کو جلسے میں لوگ فتویٰ دینے کے لیے بلاتا ہے کہ تقریر کرنے کے لیے بلاتا ہے. کروڑوں مفتی موجود ہیں, لوگ نہیں بلاتے ہیں. سب کا کام ہے, ہم کو یہاں واز کے لیے بلایا جاتا ہے. واز کی بات کرو یار, کیا وہ سب بیکار کی باتیں بولتا ہے کہ یہ نہیں ہے تو وہ نہیں ہے, فلاں نہیں ہے, چنا نہیں ہے. کیا چاہتے ہو کہ سب کو ننگا بنا دو؟ کسی کو تو رہنے دو جس کی بات کو لوگ غور سے سن رہا ہے, نمازی بن رہا ہے, لوگ نیک بن رہے ہیں. کم سے کم کچھ تو رہنے دو. سب چکر باتیں کرنا ضروری نہیں ہے. خاموش رہنے سے ہی بہت سارے مسئلے کا حل ہو جاتا ہے. خاموشی بہت بڑی نعمت ہے. کوئی ضروری ہے کہ سب بات کا چٹر جواب دے دیں اور سب بات بول دیں. بس ہاتھ میں قلم ہے, موبائل ہے, چٹر کیا, بس چلا دیا, بس سب بات کے کمنٹ کرنا کوئی ضروری نہیں کیا, ضروری نہیں ہے. بلکہ خاموشی رہنے سے بڑے بڑے پرابلمز کا سولیوشن ہو جاتا ہے. ایک بندہ کو آدمی سن رہا, ہزاروں آدمی کے فون آتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں. ہزاروں آدمی. ایک نیتا ہم سے بولا 10 دن پہلے, ایک نیتا جو جنتا دل یونائٹڈ کا نیتا ہے, وہ نیتا بولا کہ حضرت آپ کی تقریر سنیں, اس کے بعد سے ہم قضا نماز پڑھ رہے ہیں. کیا بات. وہ نیتا سچی بات کر رہا ہوں, وہ نیتا ہم سے بولا کہ ہم جب میرے پاس ٹائم رہتا ہے تو جماعت سے 10-20 منٹ پہلے چلے جاتے ہیں مسجد, اب وہاں 3-4 دن کی نمازیں پڑھ لیتے ہیں. بتائیں یہ سر بات. اب یہ لپیٹ کھسیٹ کر کے ہم کو بھی جو ہے ردی کی ٹوکری میں ڈالنا چاہتا ہے. صاحب جس آدمی کی بات لوگ سن رہے ہیں, نمازی بن رہے ہیں, جو باتیں ہیں نشاندہی جو ہوتی ہے, ہم نے تو کہہ دیا صاحب پہلے کہ میرے جملے سے کسی کو بھی کوئی تکلیف پہنچی ہو, چاہے جس طرح کی باتیں ہوں, جو بھی باتیں ہوں, ہم ان ساری باتوں سے رجوع کرتے ہیں, توبہ کرتے ہیں. جب ایک بندہ توبہ کر لیا, رجوع کر لیا, 2-4 سال پہلے آدمی کچھ بولا, اب اس کو گھسیٹ کے ابھی لا رہا ہے. جب ہم کہہ دیا بھائی جو بھی جملے سے تکلیف پہنچی ہے سب سے رجوع کرتے ہیں. جب کہہ دیا تو پھر اب بات یہ کہہ دیا تو وہ کہہ دیا, تو یہ نہیں کہنا چاہیے, وہ نہیں کہنا چاہیے. میں نے تو بالکل رجوع کیا, جو بھی باتیں ہماری زبان سے نکل گئیں غصے میں کسی کو سمجھانے کے لیے,
ایک باپ اپنے بیٹے کو دن بھر میں 5 بار بندر کہتا ہے. آئی بندر ادھر آؤ. مدرسے میں جا کے دیکھو استاذ لوگ اپنے بچوں کو کیا نہیں کہتے ہیں. ہمارا ایک استاذ تھا, وہ تو اتنا خطرناک جملہ بولتا تھا کہ ہم اس کو دوہرا نہیں سکتے ہیں. ایسی سے باتیں کرتے تھے. تو آدمی اپنے چھوٹوں کو, اپنے عزیزوں کو کچھ نہ کچھ بولتا ہے تو بس ہو گئی بات, ختم ہو گئی. جب بندہ رجوع کر لیا کہ صاحب اپنے سب جملے سے میں نے رجوع کر لیا, تو اس کو رگڑ گھس نہیں کرنا چاہیے, اپنا کام کرنا چاہیے. اب اللہ رب العزت کا ڈر جب دل میں رہتا ہے تب بندہ دوسرے کی قدر کرتا ہے. یہاں تو چونکہ خود ہی سر سے لے کے پیر تک سوشل میڈیا میں ڈوبا ہوا ہے, نہ تلاوت کا, نہ درود کا, نہ نماز کا ٹائم ملتا ہے, تو وہ بندہ تو اچھائی کیسے برداشت ہوگی اس کو. اللہ تبارک و تعالی ہم کو, آپ کو سبوں کو نیک بننے کی توفیق عطا فرمائے, نیکوں کی صحبت میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے, آمین. عالم دین کی عزت کرنے, ان کی گفتگو کو غور سے سننے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مصطفیٰ